الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سورۃ الاعراف کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے شیطان کے سلسلے میں کچھ حقائق کا انکشاف فرمایا. جس وقت اللہ نے شیطان سے یوں کہا، اس علم کی نعمت جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس علم کے تابعدار ہو جانے کا، اس عالم کی قدردانی کا حکم دیا. اسجدوا لآدم. لیکن شیطان کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سبوں نے سجدہ کیا. علماء یہ فرماتے ہیں اللہ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء عطا فرمایا، علم الاشیاء تمام علوم میں بنیادی علم جس کو مبادیات والا علم کہتے ہیں. جب بھی بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چیزوں کا نام سکھایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب چیزوں کا علم عطا فرمایا تو وہ علم خود اتنا قابل قدر علم ہے کہ اس کے سامنے آدمی کو تابعدار ہو جانا چاہیے. مفسرین فرماتے ہیں تابعداری علم الاشیاء میں کیا ہے؟ اگر کوئی علم الاشیاء کا جاننے والا، یعنی چیزوں کا نام جاننے والا یوں کہتا ہے ہم سے بھئی یہ چیز کا یہ نام ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے حجت نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ چیزوں کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہمارے یہاں اس چیز کو یہ کہتے ہیں. اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی اس کا نام بیگ ہے، تو دوسرا انسان کیا کہے گا؟ بھئی اس کو تو ہمارے یہاں دستہ کہتے ہیں. دستہ یعنی ہاتھ میں لے کر گھومنے والی چیز. اگر کوئی یوں کہے بھئی یہ ہمارے یہاں بستہ کہتے ہیں تو اسے ہم جھگڑیں گے. تو ہم یوں کہیں گے ہاں بھئی آپ کے علاقے میں اس کا نام یہ ہوگا، اس کے علاقے میں اس کا نام یہ ہوگا. گویا وہ علم جھگڑنے کا علم ہی نہیں، حجت بازی کا علم نہیں ہے. علم الاشیاء، علم الاشیاء تسلیم کر لینے کا نام ہے، نہیں تعبیر کرنے کا نام ہے. دو میں سے ایک، یا تو تسلیم کرو نہیں تو تعبیر کرو. تعبیر کے معنی ہمارے یہاں اس کو یہ کہتے ہیں. بھئی آپ کے یہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو بھینڈی کہتے ہیں. آپ کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہمارے یہاں اس کو لیڈیز فنگر کہتے ہیں. تو جھگڑنے کی چیز ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ علم دیا گیا تو یوں کہا بھئی تابعدار ہو جاؤ. علماء مفسرین کہتے ہیں سجدے سے مراد سجدے عبادت نہیں بلکہ سجدے تسلیم. سجدے تسلیم کسے کہتے ہیں؟ سر جھکا دینا. جیسے کہ آج بھی کوئی بڑا آتا ہے تو کھڑے ہو کر، عجمیوں کی عادت ہے سر جھکا دیتے ہیں، اور انگریزوں کی عادت ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ایسا.
کیا مطلب؟ بھائی ہم ہر اعتبار سے تمہارے تابع دار، ہم کسی بھی اعتبار سے ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، یعنی دماغ بھی آپ کے حکم کے خلاف نہیں چلائیں گے۔ سر جھکانے کا مطلب کیا؟ نظر بھی نہیں دوڑائیں گے، زبان بھی نہیں چلائیں گے، کان بھی نہیں سنیں گے، ہر اعتبار سے ہم آپ کے تابع دار ہیں، اور ہاتھ بھی کام نہیں کریں گے، یعنی ہاتھ سے بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تو سب نے تسلیم کر لیا، فسجدوا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے تسلیم نہیں کیا۔ ابلیس کے کئی نام ہیں، ابلیس شیطان کو کہتے ہیں، خصوصاً ابلیس اس کو کہا جاتا ہے جو خلط ملط کرتا ہے، حق کو باطل میں، باطل کو حق میں، صحیح کو غلط میں، غلط کو صحیح میں۔ ہم کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں، نہیں بھئی وہ صحیح نہیں، بھئی یہ صحیح نہیں، بھئی وہ صحیح، وہ جانتا ہی نہیں صحیح کیا چیز ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، شکوک پیدا کرتا ہے۔ تو اس انسان کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو ابلیس تلبیس سے ہے یہ۔ شیطان نے کیا کیا؟ کان من الجن، جنات میں سے تھا، جسے تاریخ میں ہے جنات اصل باشندے ہیں دنیا کے، دنیا کے اصل باشندے جنات۔ ہم سے 2000 قبل جنات یہاں تھے، اور جنات میں حیات الحیوان کے مصنف کے اعتبار سے 2000 انبیاء مبعوث ہوئے جنات ہی میں، اور وہ دعوت دیا کرتے تھے، وہ ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ جس وقت ان انبیاء کا سلسلہ بند ہوا، یہ لوگ شرارت حد سے زیادہ کرنے لگے۔ کوئی بھی زمین کا حصہ ایسا نہیں جہاں پر ان لوگوں نے ظلم نہ کیا ہو، اور اللہ کا فرما بردار اس وقت عزازیل تھا۔ جنات ہی میں ایک عزازیل، وہ اللہ کا بہت فرما بردار تھا، ماننے والا تھا۔ اس نے اطلاع دی اللہ تعالیٰ ایسے حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ نے فرشتوں کے لشکر کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کرایا، جنات کا خاتمہ۔ اور اس وقت میں جنات کا ایک طبقہ، ایک جماعت بلوں میں، غاروں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں بھاگ گیا جان بچا کر، اور وہ جو طبقہ چلا اسی کی نسل ابھی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس میں سے ایک بڑا طبقہ انبیاء علیہم السلام پر اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے ایک جنات کے طبقے کو جنات کے سردار نے بھیجا زمین کے اطراف میں، جاؤ جا کر تلاش کرو کیا ہو رہا ہے۔ ہوا کیا واقعہ؟ استراق سما، آسمان میں کوئی بھی پیغام سنایا جاتا، اس کو چوری سے سننے کے لیے شیطانوں کی جماعت جاتی تھی۔ تو جب جاتی تھی تو ان کے پیچھے شعلے لگ جاتے تھے، فاتبعہم شہاب ثاقب۔ تو وہ کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا، جب بھی اللہ کے طرف سے کوئی اہم پیغام نازل ہوتا، شیاطین سننے کے لیے جاتے، تو آسمان سے ایک شعلہ، وہ ستاروں کے مانند شعلے دار ستارہ ان کے پیچھے لگ جایا کرتا تھا اور ان کو جلا دیتا تھا۔ علماء کہتے ہیں آج بھی شعلے سے جنات کو بڑا ڈر ہے، شعلے کے قریب نہیں آتے، آگ کے قریب نہیں آتے۔ جہاں پر آگ ہے وہاں پر جنات نہیں ہوا کرتے، جنات چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جنات کو جلانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ آگ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اب جس وقت شعلے آئے تو بھاگ کر آگے، فوراً وہ الرٹ ہو گئے، ارے ابھی کوئی زبردست حکم نازل ہونے والا ہے، جلدی جا کر تلاش کرو، جانچو کیا ہے، ذرا تحقیق کرو۔ تحقیق کرتے کرتے وہ لوگ پہنچے مدینہ منورہ، تو آپ علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں فجر کی نماز میں۔ تو جب ان لوگوں نے سنا تو سنتے ہی وہ اس دل دادا ہو گئے، اور پھر گئے واپس اپنے سرداروں کے پاس۔ تو جا کر انہوں نے کارگزاری سنائی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام سنا ہے،
یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہی صحیح راستے کی طرف رہبری کرتا ہے، فوراً ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو ان جنات میں مسلمان بہت ہو گئے۔ وما خلقت الجن والانس، جو پہلے جن کہا جاتا ہے بعد میں انس کہا جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں پہلے اللہ نے عبادت کے لیے جنات کو پیدا کیے، بعد میں انسان کو پیدا کیے۔ تو عابدین جنات میں ہیں، جنات کی بڑی لمبی عمر، تو شیطان بھی جنات ہی میں سے تھا۔ تو اس وقت میں اس کو ذمہ داری دی گئی، جب سجدہ کرنے کہا گیا تو منع کر دیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا۔ اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ دیکھ بھئی دو باتیں ہیں، ایک بات ہے سجدہ کرنا، ایک ہے میرا حکم ماننا۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، الگ چیز، لیکن آپ کے بڑے کہتے ہیں بھئی ان کے سامنے معافی مانگو، ان کے سامنے جھکو، ان کی بات مانو، ان کی بات تسلیم کرو، ان کے تابع دار ہو جاؤ۔ ارے بھئی آپ سے جائے بڑے کیوں نہ ہوں، جب آپ سے بڑے کہتے ہیں بات ماننا نہیں ماننا۔ اللہ نے یہاں یہ سوال کیا، ارے میں نے جب تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کو، تجھے میرے حکم عدولی کرنے سے روکا کس نے؟ میں تجھے حکم عدولی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو میری بات ماننے سے تجھے روکا کون؟ میری بات کیوں نہیں ماننا؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ۔ سجدہ نہیں کیے وہ الگ چیز، میں نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا، میرا حکم توڑے کیوں؟ میرا حکم نہیں مانے کیوں؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ یہ سب کی اس وقت کی عام بیماری، شیطانی بیماری، وہ کون سی بیماری؟ خبیث بیماری۔ کون سی بیماری؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا۔ سب لوگ اتنا سمجھتی ہیں بیوی سے اچھا میں، بیوی انہیں آپ کو خبیثہ، تمہیں فرشتے تمہیں کیا بھی نہیں کرتے، تمہاری بیوی کرتی سو۔ ہر ایک یہی سوچتا ہے، میرا دوست کرے سو میں کیا بھی نہیں کیا، میں کیا بھی نہیں کرے حضرت، میں کیا بھی نہیں حضرت، کیا تمہیں آپ کو دودھ سے دھلے ہوئے تمہیں کیا بھی نہیں کرے، جو بھی کرے انوچ کرے سو۔ یہ بیماری آج سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، میں اچھا، میں اچھا، میں اچھا، میں اچھا، میں اچھا۔ جس کسی کو پوچھو میں اچھا، کیا بھئی؟ ہاں میں بہت اچھا، میں بہت سیدھا، کڑکے پلیاں سیدھے رہتی ہیں۔ دیکھو کڑکے کی پلی جو ہے وہ کیسی رہتی ہے؟ وہ بالکل سیدھی رہتی نہیں، ویسا سیدھا ہی نہیں۔ کڑکے کی پلی سیدھی رہتی کیا؟ کیسی رہتی جی؟ تو اس طرح سیدھے کہتے کیا ہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ کیا بھی تیری دلیل ہے؟ خلقتنی من نار، مجھ سے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس سے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے۔ آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں، افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکتا۔ اسے کہتے ہیں عقلی دلیل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں بھئی؟ نقل کے سامنے کبھی عقل کو نہیں دوڑانا۔ اللہ کا حکم نقل ہے، بولو اللہ کا حکم کیا ہے؟ نقل، اور اپنا دماغ عقل ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھئی اللہ کا حکم، بھئی تکلیف میں صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ تکلیف کا راستہ کھولتا، صدقہ دو۔ اس میں عقل کو کوئی دوڑا رہا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مان رہا ہے۔ وہ کیسا بھئی؟ تکلیف میں تو پیسہ بچانا سونا، صدقہ کیسا دینا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی تکلیف میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تنگ دستی میں کیا جائے۔ خوشی میں آ کر پارٹی کرنا تو لوگ ہزاروں لوگ ملیں گے، کروڑوں لوگ ملیں گے، پیسہ آ گیا پارٹی کرو، پیسہ آ گیا صدقہ دو، پیسہ آ گیا خیر خیرات کرو، لیکن تنگی میں خیر خیرات کون کرتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کوئی حکم دے تو عقل کبھی نہیں دوڑانا۔ شیطان نے کیا کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں اول من قاس ہوا ابلیس،
سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کون کیا؟ ابلیس نے کیا، عقل دوڑایا اس نے. انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں کیوں جاؤں بھائی، میں کیوں جھکوں؟ آگ ہمیشہ اوپر کی جانب، مٹی ہمیشہ نیچے کی جانب، نیچے جانے والے جھکنا سو، اوپر جانے والے کی کو جھکتی. ہمارا مقام کیا، ہمارا مرتبہ کیا، ہمیں کی کو جھکنا، جھکنے کو تیار نہیں ہوا. جیسے آج کل بھائی ذرا صبر کر لو بھی کئی کو کرتی صبر نہیں، ذرا مان لو بھی کئی کو مان لیتی، ذرا ہلو بولو بھی کئی کو ہلو بولتی. جھگڑا کرتی نہیں کرتی، جھگڑا لوگ ان کو لڑاخو کہتے ہیں، لڑاخو. دوسری زبانوں میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ لمباڑی خاندان. تو کیا مطلب؟ ہمیشہ استین چڑھا لے کو چھتی ہو لڑنے کے لیے، ناک پہ غصہ رہتا ہے ہمیشہ. فرمایا اللہ نے اچھا ایسی بات ہے، جی جاؤ. تکبر کا علاج فوراً نکال دینا، گیٹ آؤٹ. تکبر کا علاج کیا؟ زیادہ اڑیا گا تو جا باب تو بولتے نہیں، بہو بیٹا بہو بات نہیں مان رہی، کیا کرنا ان کو؟ کیا کرنا بھی؟ گیٹ آؤٹ کر دینا. تمہیں تمہارا خاندان الگ کر لیو، تمہیں تمہارا گھر الگ کر، ایک ہے خوشی سے الگ کرنا، ایک ہے لڑکوں الگ ہونا. اچھی چیز کیا وہ؟ خوشی سے الگ ہونا یہ دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، لڑکوں الگ ہونا یہ بددعا کے ساتھ ہوتا ہے. لڑنے کو، تڑنے کو، جھگڑنے کو، اس کے استین اس کے ہاتھ میں، اس کے استین اس کے ہاتھ میں، یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بددعا کے ساتھ. اور خوشی الگ ہونا دعا کے ساتھ. اور دعاؤں کے ساتھ جو الگ ہوتے ہیں بہت ترقی پاتے ہیں، جو لڑ کر الگ ہوتے ہیں زندگی بھر ذلیل ہوتے ہیں، برکت نہیں ان کی زندگی میں، تباہی ہی تباہی. اللہ حفاظت کرنا. فرمایا فاہبط منہا، جنت سے نکلو تم دونوں، اور تمہاری فاہبط منہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ارے بھئی یہاں جو نکالا گیا یہ تو بہت، یعنی اس کے بعد جنت میں آ کر جنت میں وہ جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد نکالا گیا، لیکن یہاں پر ذرا شارٹ میں کام لیا جا رہا ہے. وہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں وہ باتیں گزر چکی ہیں. جب وہ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں نافرمان انسان جو ہوتا ہے وہ نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی کرتے 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 3-4 چانسز دیتے ہیں، فوراً نہیں. فاہبط منہا کا مطلب یہ نہیں ہے یہ غلطی کرتے نکال لو، نہیں، چانس دیو. تو اللہ نے کئی چانسز شیطان کو بھی دیا. دیکھو یہاں اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود اللہ فوراً نکالا نہیں، چھوڑتا رہا. جب خود بگڑا اور دوسروں کو بھی جب بگاڑنے لگا، توجہ، خود بگڑا ہوا ہے آلریڈی، پھر دوسروں کو بگاڑا، کسے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو. اب اللہ نے کہا اب انہیں آپ کو خود بگڑا ہوا ہے، اب اچھے لوگوں کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا. جیسے کینسر کی بیماری، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت نصیب فرمائے. جب یہ انگلی کو پریشان کر رہی تھی، جب اس انگلی سے پار ہو کر یہ انگلی میں آئے تو کیا کہتے ہیں؟ فوراً کاٹ ڈالو تاکہ یہ آگے نہ پھیلے. بولتے نہیں بولتے؟ تو اس کو وہیں پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ڈاکٹروں کے یہاں اس کو فوراً روک دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ کم از کم انگلی تک اس کی مصیبت ٹل جائے، آگے اس کی مصیبت نہ بڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اچھا دوسرے کو کہیں کو حضرت اتارا، اسے کو توبہ کر کے وہاں سے رکھ لینا تھا نا. حضرت آدم اور حضرت حوا کو عبرت کے لیے جاؤ عبرت حاصل کرو. امی کو تو کون، ابا کو تو کون معلوم کب ہوتا؟ الگ آنے کے بعد. ماں کو تو کیا، باپ کو تو کیا معلوم کب ہوتا؟ بیوی کو تو کیا معلوم کب ہوتا؟ الگ ہونے کے بعد. بچے کو تو کیا معلوم کب ہوتا؟ الگ ہونے کے بعد. رہے تک معلوم کب ہوتا؟ رہے تک قدر نکاح رہتی، قدر نعمت بعد زوال. تو جب الگ ہوئے تو پتہ چلا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے
فما یکون لک ان تتکبر فیہا، دیکھو سنو، نکل جاؤ، اور تم لوگوں کو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ تم لوگ یہاں رہ کر، میری جنت میں رہ کر تکبر کرو، میری جگہ رہ کر میرا میرا میرا، تیرا کون سا، تیرا کیا، میرا 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 کیا، وہ تیرا کیا، یہ پوری جنت میں میرا ہے، سو تمہیں لوگوں کے کو اینٹلے کو پھرتی، پوچھتے نہیں پوچھتے؟ تو یہ کہا گیا تمہیں حق نہیں ہے کچھ کہ تم تکبر کرو. اور سنو کیوں؟ بے الکبریا اور ردائی کی تکبر تو میری چادر ہے، میں ہی اکیلا اس کا حقدار ہوں تکبر کرنے کا، بڑائی جتلانے کا، کسی اور کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بڑائی جتلائے. پھر کہا فخرج، اب نکل جاؤ تم باہر، انک من الصاغرین، تو تھکالیو ہے. آسان ترجمہ اس کا کیا، تو کیا ہے؟ ارے بولو جی کیا ہے؟ کیا ہو سکتا تھکالی کو؟ تو کیا تھکالی کو؟ تو کیا سب جگہ تھکالی کو پھرنا. انک من الصاغرین کو تو کون ہے؟ بولو بھائی تھکالی کو تو کیا بولتے نہیں بولتے؟ یہ تھکالی کے جوتے میں کو تو کیا مطلب بھائی؟ ہر جگہ پر تھکالے کو پھرنا. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ تھکالے کو پھرنے کی ذات بنا کو بھیج ڈالیا. جاؤ تو ذلیل ہے، تو صغیر ہے، تو صاغر ہے، تو ہر جگہ پر نیچ رہے گا. لوگ تجھے نام لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. انہیں کیا کیا؟ میری ویلیڈیٹی بڑھا ڈال لو. دیکھو میری ویلیڈیٹی ہے نا، وہ کیا کرو؟ تھکا لینے کی ویلیڈیٹی کیا کرو؟ بڑھا ڈال لو. کب تک با ہونا سو تجھے ویلیڈیٹی لائف لانگ دیو. کیا لوگ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ لائف لانگ ہوتے کیا؟ ہمیشہ کے لیے. ہمارے لیے ایک فیصلہ کر دیجئے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی چاہتے ہیں. لائف انشورنس، کیا کا انشورنس؟ لائف انشورنس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ انذرنی الی یوم یبعثون. اللہ نے فرمایا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجئے. اللہ نے کیا کہا؟ قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دیا. اور اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا اچھا آپ جس کی وجہ سے مجھے ذلیل کیے، مجھے یہاں سے ہٹا دیے، مجھے آپ نے مردود قرار دے دیا. قال فبما اغویتنی، تو میں کیا چھوڑوں گا نہیں اسے. یہ ہے بدلہ لینے کا جذبہ. لوگوں کے اندر بدلہ لیتے نہیں، تم نہ چھوڑتا نہیں جی، تم نہ چھوڑتا نہیں جی. یہ سب شیطان کے پورے پریوار ہیں. یہ نکلتے اس ٹائم کو ذلیل کیا بول کو نکلتا؟ تم نہ چھوڑتا نہیں جی، تم نہ چھوڑتا نہیں جی، بولتا نہیں بولتا. پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک غلط راستہ اختیار کرتا ہے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے، جادو کا راستہ، یہ راستہ، وہ راستہ. اسی طرح نکلتے ہوئے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، آپ کا جو سیدھا راستہ ہے، آپ کے جو ہدایت کے راستے ہیں، ان تمام راستوں میں بیٹھوں گا اور سب کو گمراہ کروں گا. یہ کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کو کیا کیا، اس کے سلسلے میں تفصیلات بتایا جائے گا انشاءاللہ. سمجھے بھئی؟ آئندہ جو ہے وہ آ کر شیطان سے بچاؤ کیسے کریں. کسے بچاؤ؟ شیطان نے یہ چیلنج کر کو جا رہا نہیں، وہ چیلنج کر کو گیا نہ، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کی رذالت سے، اس کا کمینہ پن سے بچنا کیسا، یہ نسل وہ انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا. تو اس کے لیے آپ حضرات کیا کریں؟ توجہ سے شیطان سے ہم لوگ کیسا بچیں، شیطان سے ہمارا خاندان کیسا بچے، شیطان سے ہماری نسل کیسے بچے، شیطان سے ہمارے پڑوسی کیسے بچے، شیطان سے ہمارا محلہ کیسا بچے. اس کے واسطے انشاءاللہ سب فکر کریں گے کیا بھائی؟ انشاءاللہ تو سب فکر کریں. آئندہ بتایا جائے گا شیطان سے ہم کیسے بچیں.
اس نے تو صراط المستقیم ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط المستقیم سے ہٹانے کی اس نے عزم کیا ہوا ہے، گمراہی کی نیت کی ہوئی ہے، تو اب اس کے مقابلے میں پھر کیا اس نے نیتیں کی وہ یہاں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کیسا کیسا وہ حملہ کرے گا اس کے سلسلے میں آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی شیطانیت سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا واصلح لنا ما کان فاسدا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔